السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم دروس اللغہ میں سبق نمبر 9 پڑھ رہے تھے۔ اس سبق میں ہم لوگوں نے کچھ جملے پڑھ لیے تھے۔ اگلا جملہ دیکھیے۔ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام۔ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام۔ خلق اللہ رب العالمین نے پیدا کیا السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ المدرس استاد کہہ رہے ہیں ھذا صحیح، ھذا یہ صحیح ہے۔ المدرس استاد کہہ رہے ہیں ھذا صحیح، یہ صحیح ہے۔ قال اللہ تعالی فی کثیر من الآیات انہ خلق 7 سماوات۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے کہا فی کثیر من الآیات، بہت سے آیات میں، انہ کی اس نے، خلق 7 سماوات 7 آسمان پیدا کیے۔ قال اللہ تعالی فی کثیر من الآیات، اللہ رب العالمین نے بہت سے آیات میں کہا انہ خلق 7 سماوات، کہ اس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ فقال فی سورۃ الطلاق، فقال تو اللہ رب العالمین نے کہا فی سورۃ الطلاق، سورہ طلاق میں، اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، 7 سماوات 7 آسمان۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ المدرس استاد کہہ رہے ہیں ھذا صحیح، یہ صحیح ہے۔ قال اللہ تعالی فی کثیر من الآیات، اللہ رب العالمین نے بہت سی آیات میں کہا انہ خلق 7 سماوات، کہ اس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ فقال فی سورۃ الطلاق، تو اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق میں کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ وکذالک، اور اسی طرح سے، قال فی کثیر من الآیات، اللہ رب العالمین نے بہت سی آیات میں کہا انہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، انہ کی اس نے، خلق پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ وکذالک، اور اسی طرح سے، قال اللہ رب العالمین نے کہا فی کثیر من الآیات، بہت سی آیتوں میں، انہ کی اس نے، خلق پیدا کیا، السماوات والارض آسمان اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ وکذالک قال فی کثیر من الآیات انہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت سی آیتوں میں کہا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ فقال فی سورۃ الحدید، فقال تو اللہ رب العالمین نے کہا فی سورۃ الحدید، سورہ حدید میں، فقال فی سورۃ الحدید، تو اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں کہا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، هو الذی وہ جس نے، خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ هو الذی اللہ وہ ہے جس نے، خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ المدرس استاد کہہ رہے ہیں ھذا صحیح، یہ صحیح ہے۔ قال تعالی فی کثیر من الآیات، اللہ رب العالمین نے بہت سی آیتوں میں فرمایا انہ خلق 7 سماوات،
کہ اس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ فقال فی سورۃ الطلاق، تو اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق میں کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ وکذالک قال فی کثیر من الآیات، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت سی آیتوں میں کہا انہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ فقال فی سورۃ الحدید، تو اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں کہا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ فی هذه اللحظۃ، اسی لمحے، اسی دوران، رن الجرس، گھنٹی بجی۔ فی هذه اللحظۃ، پورے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اسی دوران، اسی لمحے، رن الجرس، گھنٹی بجی۔ وخرج المدرس من الفصل، وخرج المدرس، اور استاد نکلے، من الفصل، کلاس روم سے۔ فی هذه اللحظۃ، اسی لمحے یا اسی دوران، رن الجرس، گھنٹی بجی۔ جرسن گھنٹی جمع اجراسن، اور رن یرن بجنا باب ضربہ سے ہے۔ فی هذه اللحظۃ، اسی دوران، اسی لمحے، رن الجرس، گھنٹی بجی۔ وخرج المدرس، اور استاد نکلے، من الفصل، کلاس روم سے۔ خرج یخرج، نکلنا باب نصرہ سے۔ المدرس، استاد، مدرس جمع مدرسون۔ الفصل، کلاس روم جمع فصول۔ وخرج المدرس من الفصل، اور استاد کلاس روم سے نکلے۔ آگے دیکھیے، آگے تمرین ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 2 دیکھیے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار، آگ سے۔ وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سبق میں۔ اس آیت کے تعلق سے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ جواب لکھنا ہے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے من قال ھذا، ھذا اسے من قالا، کس نے کہا؟ من قال ھذا، اسے کس نے کہا؟ یعنی اللہ رب العالمین سے یہ بات کس نے کہی، اس کا جواب لکھنا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے ولمن، اور کس کے لیے کہا؟ تو یہ سوال، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کس کے لیے کہی گئی ہے، کس نے کہا ہے، یہ بھی لکھنا ہے۔ من ای سورۃ ھذہ الآیۃ، ھذہ الآیۃ، یہ آیت، من ای سورۃ، کس سورت کی ہے؟ من ای سورۃ، کس سورت سے ہے یا کس سورت کی ہے؟ ھذہ الآیۃ، یہ آیت، تو یہ آیت کس سورت سے لی گئی ہے، یہ بھی لکھ کر کے لانا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے ضع ھذہ العلامۃ امام الجمل الصحیحۃ وھذہ العلامۃ امام الجمل غیر الصحیحۃ۔ ضع، تو رکھ، ھذہ العلامۃ، اس علامت کو، اس نشانی کو، امام الجمل الصحیحۃ، صحیح جملوں کے سامنے، وھذہ العلامۃ، اور اس علامت کو، اس نشانی کو، امام الجمل غیر الصحیحۃ، ان جملوں کے سامنے جو صحیح نہیں ہیں۔ ضع ھذہ العلامۃ، ضع، تو رکھ، ھذہ العلامۃ، اس علامت کو، اس نشانی کو، امام الجمل الصحیحۃ، صحیح جملوں کے سامنے، وھذہ العلامۃ، اور اس علامت کو، اس نشانی کو، امام الجمل، ان جملوں کے سامنے، غیر الصحیحۃ، جو صحیح نہیں ہیں، یعنی غلط جملوں کے سامنے۔ تو دیکھیے آگے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے، پھر ان کا اردو میں ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد میں ان جملوں میں سے جو جملے صحیح ہوں گے ان کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں گے، اور جو جملے غلط ہوں گے ان کے سامنے ہم لوگ کیا کریں گے؟ غلط کا نشان لگائیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے ما معنی الکلمات الآتیۃ، الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلمات کا ما معنی، کیا معنی ہے؟ ما معنی الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلمات کا معنی کیا ہے؟ ما کیا ہے؟ معنی الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلمات کا معنی۔
تو آگے کچھ کلمات دیے گئے ہیں، ان کا معنی ہمیں لکھ کر کے لانا ہے جمع کے ساتھ، اور اسی طرح سے اگر کوئی فعل ہے تو اس کا باب بھی لکھیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، اقرأ المثال، اقرأ تو پڑھ، المثال مثال کو، اقرأ المثال تو مثال کو پڑھ، ثم اکمل پھر تو مکمل کر، ما یلی جو آگے آ رہا ہے، علی غرارہ اس کے طرز پر۔ اقرأ المثال، اقرأ تو پڑھ، المثال مثال کو، اقرأ المثال تو مثال کو پڑھ، ثم اکمل ما یلی پھر تو مکمل کر جو آگے آ رہا ہے، علی غرارہ اس کے طرز پر۔ پہلی جو مثال ہے اس کو ہمیں پڑھنی ہے، پھر آگے اسی کے طرز پر جو کھالی جگہیں ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیے، عاصمۃ السودان الخرطوم، سوڈان کی راجدھانی کیا ہے؟ خرطوم ہے۔ تو ہمیں آگے کیا لکھنا ہے؟ عاصمۃ العراق فلاں، عراق کی راجدھانی فلاں ہے۔ عاصمۃ المملکۃ العربیۃ السعودیۃ فلاں، سعودیہ عربیہ کی راجدھانی فلاں ہے۔ عاصمۃ الیمن فلاں، یمن کی راجدھانی فلاں ہے۔ عاصمۃ مصر فلاں، مصر کی راجدھانی فلاں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے جو خالی جگہ شروع میں اس میں عاصمہ بھرنا ہے، اس کے بعد میں عراق کی راجدھانی تلاش کر کے اس کا نام لکھنا ہے، سعودیہ عربیہ کی راجدھانی تلاش کر کے اس کا نام لکھنا ہے، یمن کی راجدھانی کیا ہے اس کو تلاش کر کے آگے اس کا نام لکھنا ہے، مصر کی راجدھانی کیا ہے اس کو تلاش کر کے آگے اس کا نام لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ اور جوابات صحیح ہونے چاہیے، یعنی اگر عراق کی راجدھانی کا نام ہم لکھ رہے ہیں تو صحیح نام لکھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو تلاش کر کے ہمیں لکھنا ہے۔ جی آگے دیکھیے، اگلا سوال ہے، اقرأ الامثلۃ ثم اکتب الجمل الآتیۃ مستعملا فعل التعجب۔ اقرأ المثال تو مثال کو پڑھ، اقرأ الامثلۃ تو مثالوں کو پڑھ، ثم اکتب پھر تو لکھ، الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں کو، مستعملا فعل التعجب فعل تعجب کا استعمال کرتے ہوئے۔ اقرأ الامثلۃ، اقرأ تو پڑھ، الامثلۃ مثالوں کو، اقرأ الامثلۃ تو مثالوں کو پڑھ، ثم اکتب الجمل الآتیۃ پھر تو آنے والے جملوں کو لکھ، مستعملا فعل التعجب فعل تعجب کا استعمال کرتے ہوئے۔ آگے دیکھیے مثال دی گئی، ھذا الرجل طویل، یہ آدمی لمبا ہے، ما اطول ھذا الرجل، یہ آدمی کتنا لمبا ہے۔ تو دیکھیے، ھذا الرجل طویل جو خبر تھی اس کا کیا بنا دیا گیا ہے؟ تعجب کا فعل بنا دیا گیا ہے، اس کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ فعل تعجب بنا دیا گیا ہے، اور جو مبتدا تھا اس کو کیا کہاں لایا گیا ہے؟ فعل تعجب کے بعد میں لایا گیا ہے۔ تو آگے جو مثالیں دی گئی ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو خبر ہے اس کو فعل تعجب یعنی ما افعلہ کے وزن پہ لانا ہے، اور اس کے بعد میں جو مبتدا بن رہا ہے یہاں اس کو کیا بنانا ہے؟ ہمیں ما اطولہ کے بعد میں لانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے ہمیں کہاں لانا ہے؟ ما اطولہ کے بعد میں، یعنی فعل تعجب کے بعد میں لانا ہے۔ جیسے ھذا الماء بارد، تو کیا لکھیں گے؟ ما ابرد ھذا الماء، یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ آگے دیکھیے، ھذا البیت کبیر، تو خبر کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ فعل تعجب ما اکبر، اور جو مبتدا تھا اس کو فعل تعجب کے بعد میں لایا گیا، ما اکبر ھذا البیت۔ ھذہ السیارۃ جمیلۃ، ما اجمل ھذہ السیارۃ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو خبر ہے اس کو فعل تعجب بنانا ہے، یعنی ما افعلہ کے وزن پہ لانا ہے، اس کے بعد میں جو مبتدا ہے اس کو فعل تعجب کے بعد میں لانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مبتدا جب فعل تعجب کے بعد آئے گا تو اس کو نصب کہہ رہا ملے گا، اور فعل تعجب کی جو علامت ہے، جو نشانی ہے وہ یہ ہے، آخر میں یہ نشانی بھی لگا لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے ان جملوں کا اردو میں ہم لوگ ترجمہ بھی کر کے لائیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے، تأمل الامثلۃ، تأمل تو غور سے پڑھ، الامثلۃ مثالوں کو، تأمل الامثلۃ تو مثالوں کو غور سے پڑھ، ثم اقرأ الکلمات الآتیۃ پھر تو آنے والے کلمات کو پڑھ، واکتبھا اور تو ان کو لکھ، مع ضبط اواخرھا ان کے آخری حرف کو ضبط کرنے کے ساتھ، یعنی ان کے آخری حرف پر علامت لگانے کے ساتھ یا اعراب لگانے کے ساتھ۔ تأمل الامثلۃ تو مثالوں کو غور سے پڑھ،
सुम्मा क़रइल कलिमातिल आतियता, फिर तू आने वाले कलिमात को पढ़, वक्तुबहा, और तू उनको लिख, माज़बती अवाखिरहा, इनके आखिरी हर्फ पर, उनके आखिरी हर्फ पर एराब लगा करके, वक्तुबहा, और तू इनको लिख, माज़बती अवाखिरिहा, इनके आखिरी हर्फ को ज़ब्त करने के साथ। देखिए आगे जो मिसालें आई हैं उन्हें हमें गौर से पढ़ना है। उसके बाद में आगे जो कलिमात आ रहे हैं उनको हमें पढ़ना है और उनके आखिरी हर्फ पर एराब लगा करके हमें क्या करना है, लिखना भी है। देख लीजिए पहले क्या है, मुहम्मदुन, फिर क्या लिखा हुआ, या मुहम्मदो, या हर्फ निदा है और मुहम्मदो क्या है, मुनादा है। मैंने आप लोगों को अमीनुन्नोह में कल पढ़ाया है कि अगर मुनादा मुफरद है, मारिफा है, तो रफ़ा की अलामत पर मबनी होता है। या मुहम्मदो, मोहम्मद मुनादा, ये मुफरद है, मारिफा है, इसलिए ये रफ़ा की अलामत यानी ज़म्मा पर मबनी है। हामिदुन, या हामिदो, हामिद क्या है, मुफरद मारिफा, मुनादा क्या बन रहा है यहाँ, मुफरद मारिफा है, इसलिए रफ़ा की अलामत पर मबनी है। उस्ताजुन से या उस्ताजो, ये भी मुफरद मारिफा है, रफ़ा की अलामत पर मबनी है। उख्तो हामिदिन, हामिद की बहन। मैंने क्या बतलाया, अगर मुनादा मुज़ाफ़ होगा तो किस पर मबनी होगा, फ़तहा पर, तो उसको कौन सा रा मिलेगा, नसब का रा मिलेगा। अगर मुनादा क्या होगा, अगर मुनादा मुज़ाफ़ होगा तो उसे कौन सा रा मिलेगा, नसब का रा मिलेगा। जैसे या उख्त हामिदिन अब्दुल्ला, जैसे या अब्दुल्ला, यहाँ मुनादा क्या मुज़ाफ़ है, इसलिए उसे कौन सा रा मिला, नसब का रा मिला है। तो आगे जो कलिमात आ रहे हैं उन्हें भी हमें इसी तरह पढ़ना है और उनके आखिरी हर्फ पर एराब लगाना है और इसी तरह से इन जुमलों का उर्दू में तर्जमा भी करके लाना है। अज़ीज़ तलबा, आज के दर्स में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।